بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بیٹے اور پیاری بیٹیوں، آج ہم شروع کر رہے ہیں سبق نمبر 5، جس کا نام ہے جو وعدہ کرو سو پورا کرو۔ یہ حصہ نثر کا ہی ایک سبق ہے بیٹے۔ حصہ نثر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے والے سبق میں کہ نثر کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے آغاز میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، جو سوالات پوچھے گئے ہیں، ان کے متعلق پڑھتے ہیں، پھر ہم سبق کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں کہا گیا ہے کہ سوچیں اور بتائیں۔ یہ والا حصہ جو ہے اس میں آپ نے خود جواب دینا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا جواب آتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق ہی آپ نے میرا بیٹا اور بیٹیاں جواب لکھنا ہے۔ وہ کون سی اچھی عادات ہیں جو آپ اپنے دوست میں دیکھنا چاہتے ہیں، وجہ بھی بتائیں۔ بیٹے اگر آپ مجھ سے پوچھیں، کیونکہ یقیناً اب میں یہ اس سبق کو پڑھا رہا ہوں، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ صرف ایک خوبی ایسی ہے جو میں اپنے ہر دوست میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے سچ بولنا۔ سچ بولنے والا انسان بیٹا جی ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ جو ہے وہ بیٹے ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جو جھوٹ ہے نا بیٹے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام برائیوں کی ماں بھی ہے۔ جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، جیسے والدین ہیں، وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹے جھوٹ جو ہے یہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ یعنی اگر آپ خدا نہ خواستہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، بہت ساری اور برائیوں میں خود بخود شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹے۔ دوسرا سوال ہم سے پوچھا گیا ہے، وعدہ پورا کرنا کسے کہتے ہیں؟ تو وعدہ پورا کرنے سے مراد بیٹے یہ ہے کہ کسی سے کوئی عہد کیا ہو، کوئی بات کہی ہو کہ میں بھی یہ کروں گا، یا میں یہ آپ کو چیز دوں گا، یا کسی وقت کا تعین کیا ہو جی میں فلاں وقت پر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، یا میں آپ کی چیز فلاں وقت پہ لوٹا دوں گا۔ یعنی اپنا جو قول و قرار ہے، یعنی جو اپنی بات ہے اس پہ پورا اترنا، ٹھیک ہے، اس کو پورا کرنا، اس کو وعدہ پورا کرنا کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ پورا کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اور عہد کی پابندی کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت وعدے کے بارے میں پوچھیں گے، اس کا بھی حساب ہوگا کہ آپ نے فلاں انسان سے وعدہ کیا تھا۔ جیسے آپ جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کسی دوست کو، بہن بھائی کو، کہ بھی میں تمہیں جو ہے وہ کل تمہاری پینسل لوٹا دوں گا یا پینسل لوٹا دوں گی، میں تمہاری بک جو ہے وہ کل تمہیں لوٹا دوں گی یا شام کو لوٹا دوں گی۔ لیکن اگر آپ وہ اس کو اس وقت پہ نہیں لوٹاتے تو اس کا مطلب آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، ٹھیک ہے، وعدے کی پابندی نہیں کی۔ تو کوشش کریں میرا بیٹا 100% آپ لوگ جو ہے وہ وعدے کی پابندی کریں۔ اگر کبھی اس میں کمی ہو جائے تو اس کو آپ سچ بتائیں کہ بھی یہ مسئلہ ہو گیا تھا جس وجہ سے جو ہے وہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکا، تو میں معافی چاہتا ہوں، معافی مانگ لینی چاہیے۔ آئندہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غلطی نہ ہو۔ جی بیٹے، اس کے بعد جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا ارشاد ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ یعنی جو انسان اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، یعنی اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا جی، جو وعدہ کرو سو پورا کرو۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں تلفظ سکھایا گیا ہے کچھ الفاظ کا، جیسے ہے شکست، پھر ہے صادر، اس کے بعد ہے بیٹا خلیفہ، اس کے بعد ہے بیٹے وسعت، اس کے بعد ہے بیٹا ضمانت، پھر آخری لفظ ہے بیٹے پاسداری۔ ہم شروع کرتے ہیں سبق کو پڑھنا۔ آپ غور سے میرا بیٹا اور میری بیٹیاں اس سبق کو سنیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس سبق پہ، ہم سبھی اس سبق کے بتائے گئے واقعات پر عمل کریں گے تو ہماری زندگیاں بہت بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس سے نہ صرف ہماری زندگیاں بہتر ہوں بلکہ ہمارے ارد گرد جو معاشرہ ہے، جو لوگ ہیں، جو ہمارے قریبی یا دور کے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں پہ بھی مثبت اثر پڑے ہماری وجہ سے۔ چھٹی کے روز دادا جان ہمیں دلچسپ واقعات اور سبق آموز کہانیاں سناتے ہیں۔ دلچسپ کا مطلب ہوتا ہے بیٹے جس میں دلچسپی ہو، ٹھیک ہے۔ دل کا ہمیں پتہ ہے چسپاں کرنا ہوتا ہے، جڑ جانا، یعنی جس میں دل جڑتا ہو، دل لگتا ہو جس بات میں۔ واقعات بیٹے کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی کہانی یا کوئی بھی معاملہ
اسے کہتے ہیں واقعہ. اور سبق آموز جس میں سے کوئی سبق حاصل ہوتا ہو. ٹھیک ہے, یعنی سبق اس کے اندر سبق ہو. آموز آمیزہ سے, جسے آمیزہ ہوتا ہے نا ملا ہوا, مکس ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ سبق سنا ہوگا یہ والا لفظ کہ یہ کس چیز کا آمیزہ ہے. ٹھیک ہے, آمیزش ہے اس میں. آمیزش کا مطلب ہوتا ہے اس میں شامل ہوا. جیسے دودھ میں پانی کی آمیزش ہوتی ہے, یعنی دودھ میں پانی ملا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے, یعنی چائے بنانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو یہ اگر آپ اس کو اور طرح سے سوچیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. سبق آموز کہانیاں سناتے ہیں. آج بھی محلے کے بچے ہمارے گھر اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ دادا جان سے کوئی نئی کہانی یا واقعہ سن سکیں. جیسے ہی دادا جان بیٹھک میں داخل ہوئے, بیٹھک بیٹے آپ نے جس کو ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اکثر جو ہے وہ تقریباً سبھی گھروں میں یہ روم ہوتا ہے جس میں کوئی مہمان آ جائے. گیسٹ روم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, مہمان خانہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور پہلے اس کو بیٹھک کہتے ہوتے تھے کہ جس میں سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے اپنے فارغ وقت میں, اور اپنے اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے یا وہ شیئر کرتے تھے بڑوں سے, اور بڑے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے. تو وہ ایک بیٹھک ہوتی تھی, اکٹھے مل جل کر بیٹھنے کو یہ بیٹھک کہتے ہیں. میں داخل ہوئے. دانش نے بے چینی سے پوچھا, دادا جان آج آپ کون سی کہانی سنائیں گے؟ دادا جان مسکراتے ہوئے, آج میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا جنہیں سننے کے بعد آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے ان سے کیا سبق سیکھا. آپ لوگوں کے لیے بھی میرا بیٹا یہی والی بات ہے کہ آپ نے جب سبق پڑھنا ہے, سننا ہے, تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کیا سبق سیکھا اس میں سے. ٹھیک ہے, ہم سب دادا جان کی بات پر راضی ہو گئے. دادا جان نے واقعہ سنانا شروع کیا. دادا جان, اب دادا جان کہانی سنانا شروع ہوئے بیٹے. ملک ایران کے ایک صوبے کا حاکم کا نام تھا ہرمزان. ٹھیک ہے, اب نام یاد رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے. ہرمزان نام تھا, ملک ایران ملک کا نام تھا, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور حکمران کا نام کیا تھا بیٹے حاکم کا؟ ہرمزان. مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں اسے شکست ہو گئی. شکست کا مطلب بیٹے ہار جانا, یعنی وہ جنگ ہار گیا. ہرمزان جنگی قیدی کی حیثیت سے خلیفہ وقت کے دربار میں پیش کیا گیا. جنگی قیدی بیٹے جو لوگ جنگ لڑنے کے بعد, یعنی جنگ اگر جیت گئے تو اس کے بعد جو دوسری جو مخالف لوگ ہوتے ہیں, مخالف جو ملک ہے یا جو مخالف علاقہ ہے, اس کے جو باقی لوگ بچتے ہیں ان کو جنگی قیدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہرمزان جنگی قیدی کی حیثیت سے خلیفہ وقت کے دربار میں پیش کیا گیا. خلیفہ نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اسلام قبول کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے بخش دے. اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے, یعنی بہتری ہے اس کی اس میں. اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اسے اس کے جرائم کی سزا ملے گی. ہرمزان نے خلیفہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا, یعنی اس نے کہا میں نہیں اسلام قبول کروں گا. خلیفہ نے ہرمزان کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا مطلب کہ جاری کر دیا, کہہ دیا کہ ہرمزان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. جب جلاد آ گیا, جلاد وہ آدمی ہوتا ہے بیٹے, یا وہ آدمی ہوتا تھا, یہ پہلے جو وقتوں کی بات ہے یہ, کہ جو آدمی کی جو ہے وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ تختہ دار پر لٹکاتا تھا یا اس کو قتل کرتا تھا, تو اس کو جلاد کہتے تھے. ٹھیک ہے, جیسے سزائے موت جس کو ہوتی ہے, ابھی آج کے دور میں بھی سزائے موت کا اعلان ہوتا ہے, اور جس کو سزائے موت ہوتی ہے اور اس کو وہ تختے پر لٹکانے والے کو بھی آپ جلاد کہہ سکتے ہیں, آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے. جب جلاد آ گیا تو ہرمزان نے پانی پینے کی درخواست کی اور خلیفہ سے کہا کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے. یعنی اس نے کہا کہ میں جب تک پانی نہیں پیوں گا نا اس وقت آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے. خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ہاں تمہیں پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کیا جائے گا. ہرمزان نے یہ سنتے ہی پانی زمین پر پھینک دیا. یعنی وہ اتنا سمجھدار آدمی تھا کہ اس نے جب یہ عہد لے لیا خلیفہ وقت سے کہ بھئی میں جب تک یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے, تو خلیفہ وقت نے یا خلیفہ نے اس وقت جو ہے وہ وعدہ کر لیا کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پیو گے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. اس نے وہ والا پانی انڈیل دیا, یعنی گرا دیا. یعنی اس کا مقصد یہی تھا کہ میں پانی گرا دوں گا تو خلیفہ نے تو وعدہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, تو خلیفہ مجھے قتل نہیں کریں گے. دادا جان اتنا واقعہ سنا کر خاموش ہو گئے. دانش, دادا جان پھر کیا ہوا؟ کیا ہرمزان کو دوبارہ پانی دیا گیا یا اسے سزا دی گئی؟ دادا جان, بیٹے خلیفہ کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ وعدہ کر چکے تھے اور اسلام میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے. پاسداری کا مطلب ہوتا ہے پابندی کرنا, ٹھیک ہے, یا وعدہ پورا کرنا.
حکم دیا گیا ہے، اس لیے خلیفہ نے جلاد کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جب جلاد واپس چلا گیا تو ہرمزان نے خلیفہ کے سامنے اسلام قبول کر لیا اور کہا میں ایمان لاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یعنی اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ خلیفہ اس کے ایمان لانے پر خوش ہوئے اور اسے پوچھا کہ پہلے تم نے انکار کیا اور اب اسلام قبول کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہرمزان نے جواب دیا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ آپ ایک سچے مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اصل میں سچا مسلمان وہی ہے جو اپنا وعدہ کبھی نہ توڑے، اس لیے میں نے پانی زمین پر گرا دیا۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اب میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ یعنی وہ خلیفہ کے وعدہ کی پاسداری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دادا جان نے واقعہ سنا کر ہم سے پوچھا بچوں بھلا بتاؤ تو وہ کون سے خلیفہ تھے؟ ماجد: دادا جان کوئی اشارہ دیجئے۔ دادا جان: وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کے دور میں اسلامی سلطنت نے خوب وسعت اختیار کی۔ وسعت کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، یعنی بہت دور تک اسلامی سلطنت جو ہے وہ پھیل گئی، یعنی بہت سارا علاقہ انہوں نے فتح کیا۔ ہم سب نے ایک ساتھ جوش سے جواب دیا۔ جوش کا مطلب یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا اونچی آواز میں ذرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ: شاباش۔ دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ دادا جان آپ نے 2 واقعات سنانے کا وعدہ کیا تھا، میں نے دادا جان کو ان کا وعدہ یاد کروایا۔ دادا جان: کیوں نہیں بیٹا، لو پھر سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ذکر ہے کہ 2 نوجوان آپ کے پاس ایک شخص کی شکایت لے کر آئے کہ اس نے ہمارے والد کی جان لے لی۔ وہ آدمی بھی وہیں پر موجود تھا، یعنی جس کے بارے میں وہ 2 آدمی کہہ رہے تھے کہ اس آدمی نے ہمارے والد کا جو ہے وہ قتل کر دیا یا ان کی جان لے لی، وہ آدمی بھی وہیں پہ تھا اور جو کہنے والے تھے وہ بھی وہیں پہ تھے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، ان کا والد اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں گھس آیا تھا، میرے منع کرنے پر بھی وہ باز نہ آیا۔ یعنی میں نے اس کو کہا کہ بھئی تم اپنا جو اونٹ لے کے باہر چلے جاؤ، کھیت میں سے نکل جاؤ، تو یہ نقصان کر رہا ہے، تو وہ نہیں گیا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے مارا، وہ پتھر اس کے سر میں لگا اور وہ وہیں مر گیا۔ وہاں موجود سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور عدل کے بارے میں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ پتھر مارنے والے شخص کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس شخص نے خلیفہ سے درخواست کی کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دی جائے، مہلت کا مطلب ہوتا ہے بیٹے وقت دے دیا جائے، ٹھیک ہے، کہ اپنے گھر والوں کا بندوبست کر رہا ہوں۔ یعنی بندوبست کا مطلب ہوتا ہے انتظام کر رہا ہوں، کوئی حل یا کوئی رستہ ان کے لیے بناؤں اور انہیں اپنی سزا کے بارے میں بتاؤں۔ میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی ضمانت دے دی۔ ضامن کہتے ہیں بیٹے اس شخص کو جو دوسرے پر اعتبار کرتا ہو، یعنی دوسرے پر اس کو یہ اعتبار ہو کہ بھئی یہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، کہ بھئی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا تو اس کے حصے کی جو بھی معاملات ہوں گے وہ میں ادا کروں گا یا میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، اس کو ضامن کہتے ہیں۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، یعنی ان کو پھر اس کی جگہ پہ جو ہے وہ اپنی جان دینی پڑے گی، جیسا کہ اس کو کیونکہ حکم ہو گیا تھا کہ بھی اس کو سزائے موت ہو جائے گی، یعنی سزائے موت کا اس کو حکم سنا دیا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں رکیے اور تھوڑا سا ان سوالوں کے بارے میں بتانا ہے کہ ہرمزان نے اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ بتائی۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے بیٹا پڑھا کہ اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ آپ ایک سچے مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے، اس لیے میں نے پانی زمین پر گرا دیا تھا۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اب میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس سبق میں کس خلیفہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سبق میں بیٹے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔
ضمانت دینے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ تو یہ یہیں پہ ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ آخری یہ اس کے بالکل برابر پہ دیکھیں، ان کا نام تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیکھیں بزرگ صحابی تھے وہ. جی بیٹے اس شخص کو 3 دن کی مہلت دی. ٹھیک ہے، اس شخص کو 3 دن کی مہلت دی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے، اپنے گھر والوں کے پاس جائے، ان کو بتا بھی آئے کہ بھی مجھے یہ سزا ہو گئی ہے، اور ان کا انتظام بھی کر رہا ہے ان کے معاملات کا. اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ 3 دن کے اندر اندر واپس آ جائے گا. یعنی اس شخص نے یہ وعدہ کیا کہ میں 3 دن کے اندر اندر واپس آ جاؤں گا. 3 دن کی مہلت ختم ہونے میں بس تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا تھا کہ سب کی نگاہیں، نظریں شہر کے داخلی مطلب اندر آنے والے راستے پر لگی ہوئی تھیں. لوگوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے، یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا. مگر ضمانت دینے والے صحابی، جو بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کا چہرہ پرسکون تھا. انہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا اور اس شخص کے وعدے کا بھی اعتبار تھا. ٹھیک ہے، یعنی ہم مسلمان جو ہیں، ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں ایسی زندگی اپنانی چاہیے کہ ہر کوئی ہماری زندگی، ہمارے قول و فعل پہ اعتبار کرے، ہماری باتوں پہ اعتبار کرے. کسی کو بھی یہ شک نہ ہو کہ بھئی یہ جو مسلمان ہے، یہ جو ایمان والا ہے، یہ اپنی جو بات کہے گا اس سے پھر جائے گا، یا یہ جو بات کرے گا اس میں کوئی جھوٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. اچانک ایک جانب سے گرد اٹھتی نظر آئی. وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق واپس آتا دکھائی دے رہا تھا. اس نے امیر المومنین سے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گیا ہوں، اب آپ اپنے فیصلے پر عمل کریں، یعنی آپ مجھے قتل کروا دیں. جیسا کہ آپ نے سزائے موت کا اعلان کیا تھا، تو میں حاضر ہوں. اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ دونوں نوجوان جس کے والد کا قتل ہوا تھا، یعنی جس کے والد کے سر میں وہ پتھر لگا تھا اور اس کا وہیں پہ انتقال ہو گیا تھا، وہ دونوں آئے، آگے بڑھے اور بولے خلیفہ نے انصاف کے تقاضے کو پورا کیا. تقاضا ہوتا ہے بیٹے جو ضرورت ہو، پورے کیے، اور تو نے اپنا عہد نبھایا، اپنا وعدہ بھی نبھایا. ہم تجھے معاف کرتے ہیں، یعنی ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں نوجوان اور ضمانت دینے والے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی. دیکھا بچوں، اپنے عہد کی پاسداری کرنے پر اللہ تعالیٰ کیسے اس شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، کیسے اس شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا بیٹے، یہاں یہ والا جو نے ہے یہ یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے، یہ تو غلطی ہو گئی ہے پرنٹنگ میں یا اس میں کمپوزنگ میں غلطی ہوگی، تو اس کو ٹھیک بھی کر لیجئے گا میرا بیٹا، کہ یہاں آئے گا اللہ تعالیٰ نے کیسے اس شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. دادا جان نے ابھی دوسرا واقعہ سنایا ہی تھا کہ فراز نے اچانک جانے کی اجازت چاہی، یعنی اس نے پوچھا کہ میں اب جاؤں. دادا جان کیوں بیٹا، ایسی بھی کیا جلدی، شربت پی کر جانا. فراز کہتا ہے دادا جان میں نے احمد کی کتاب آج واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر میں وہ کتاب اسے دینا بھول گیا. احمد جو وہیں موجود تھا جھٹ سے بولا، یعنی فوراً بولا، جھٹ کا مطلب فوراً بولا کہ احمد نے کہا فراز تمہیں اپنا وعدہ یاد آ گیا دوست، مجھے وہ کتاب صبح اسکول میں واپس کر دینا، آؤ مل کر شربت پئیں. دادا جان نے پھر ہم سب سے ایفائے عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا، وعدے کی پابندی کرنا کی اہمیت کے بارے میں پوچھا. ہم سب کا ایک ہی جواب تھا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ کا معنی کیا ہوتا ہے بیٹے؟ اگر اللہ نے چاہا ہم اپنے عہد کی پابندی کریں گے. دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی. جی بیٹے، اب یہ یہاں حوالہ دیا ہے کہ کس کتاب سے یہ لیا گیا ہے، یہ والا سبق. ٹھہریں اور بتائیں دونوں جوانوں نے اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کیا سلوک کیا، اسے معاف کر دیا. اس سبق کا موضوع کیا تھا یہ بتانا ہے بیٹے. اس سبق کا موضوع یعنی جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو. ٹھیک ہے، اب یہاں آخر میں یہ بتایا ہے کہ مصنف یعنی لکھنے والے کے لحاظ سے، جس نے یہ سبق لکھا ہے اس کے لحاظ سے اس نے کیا سیکھا یا ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تھا. ہم اس میں سے اور بھی بہت ساری باتیں سیکھ چکے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم نے صرف یہ 3 باتیں ہی سیکھی ہوئیں. اس میں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عہد پورا کرنے کی تلقین اور تاکید کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انصاف پسند اور عہد پورا کرنے والے تھے. ایفائے عہد ایک اعلیٰ وصف ہے. وصف ہوتا ہے بیٹے خوبی.
ٹھیک ہے، جسے اپنا کر مطلب جسے انسان ایڈاپٹ کر کے انگلش میں کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، انگریزی میں اس کو ایڈاپٹ کرنا کہتے ہیں، تو اس پہ عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اب ہم مشق کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے نئے الفاظ دیے گئے ہمیں، جیسا کہ پاسداری ہے، پاسداری کا مطلب ہوتا ہے حمایت یا طرفداری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شکست، ہار، وسعت، پھیلاؤ یا کشادگی، ضمانت کہتے ہیں بیٹے ذمہ داری کو، ٹھیک ہے۔ صادر کرنا، کوئی حکم یا قانون جاری کرنا، جلاد پھانسی دینے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ کیا آپ نے کیا سمجھا؟ یہاں پر خالی جگہ دی گئی ہے، اس کو ہم نے پور کرنا ہے بیٹے۔ سب سے پہلے ہمیں کہا گیا ہے اس میں کہ ہرمزان ڈیش کی حیثیت سے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرمزان جو ہے وہ جنگی قیدی آئے گا یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم لکھیں گے جنگی قیدی۔ جی بیٹے، آپ ایک ڈیش مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے، آپ ایک سچے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہ ہرمزان نے خلیفہ دوم کو کہا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی ڈیش نے خوب وسعت اختیار کی، اسلامی سلطنت، ٹھیک ہے بیٹے، یہاں آئے گا سلطنت۔ جی بیٹے، اس کے بعد والی جو خالی جگہ ہے وہ ہے سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور ڈیش کے بارے میں جانتے تھے، عدل، کیا لفظ ہے بیٹا یہ؟ عدل۔ وہ شخص اپنے وعدہ کے ڈیش واپس آتا دکھائی دے رہا تھا، وعدہ کے مطابق، یہاں رہے گا مطابق۔ اس کے بعد ہے بیٹا جی سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ بتانا ہے اس سے اگلے سوال میں یہ جملے کس نے کہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سبق کو پڑھیں گے غور سے، یا یہ جملے ڈھونڈ لیں گے دوبارہ کہ دادا جان آج آپ کون سی کہانی سنائیں گے۔ یہ جملہ کس نے کہا تھا بیٹے؟ دانش نے۔ یہاں ہم لکھ دیں گے دانش کا نام، ٹھیک ہے بیٹے۔ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے، یہ بیٹے ہرمزان نے کہا تھا یہ، ٹھیک ہے، ہرمزان۔ پہلے تم نے انکار کیا اور اب اسلام قبول کر رہے ہو، یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لکھیں گے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رے زواد اس طرح لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی میں نے احمد کی کتاب آج واپس کرنے کا عہد کیا تھا یا وعدہ کیا تھا، تو یہ جملہ کس نے کہا تھا بیٹے؟ یہ آخر میں تھا، ہم نے پڑھا، یہ لکھا تھا فراز نے کہا تھا، میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ اس نوجوان نے کہا، اس آدمی نے کہا جس کو خلیفہ نے آپ کہہ لیں کہ سزائے موت کا اعلان کر دیا تھا اس کے لیے، کہ دو آدمیوں نے اس کے خلاف کہا کہ اس نے جو ہے وہ ہمارے والد کا قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لکھ دیں گے نوجوان۔ جی بیٹے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ اب میں سوالوں کے جواب اس لیے نہیں لکھتا، اس سے پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں مجھے کمنٹ آیا تھا کہ میں سوالوں کے جواب بھی لکھوں، بیٹے لکھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ سوالوں کے جواب بول دوں، اور ویسے بھی یہ سبق میں سے ہی نکالے گئے ہیں، تو اس لیے بجائے لکھنے کے میں صرف آپ کو اس کا نشاندہی کر دیتا ہوں کہ بھئی اس کا یہ جواب ہے۔ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ خود سے ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، یہیں پہ ویڈیو کو روک دیں، ویڈیو کو پاز کر دیں اور پہلے خود ڈھونڈیں، اس کو لکھ لیں، پھر آپ یہاں سے چیک کریں یا دیکھیں کہ کیا وہی جوابات، اس سے ملتے جلتے جوابات آپ نے ڈھونڈے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ صرف یہاں سے سارا سننا اور اس کو رٹنا یاد کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے میرا بیٹا، ٹھیک ہے، اس سے پھر آپ لکیر کے فقیر بن جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں، بلکہ سارے سبق کے لیے یہی کوشش کیا کریں کہ پورا سبق آپ جو ہے وہ خود پہلے پڑھیں، خود اس کو حل کر لیں، بے شک جو لیڈ پینسل سے جس کو ہم کچی پینسل کہتے ہیں اس سے حل کر لیں علیحدہ سے، اس کی میں محنت زیادہ لگے گی لیکن اس سے اصل مقصد آپ کو حاصل ہوگا پڑھنے کا یہ سبق، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال ہے ہم سے جو پوچھا گیا ہے، ہرمزان کون تھا اور اسے کس خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا؟ اب آپ دیکھ لیں ہم نے سبق میں یہی پڑھا، اس کے بعد بھی ہم نے اس کا
جواب بتایا۔ ہرمزان ملک ایران کے صوبے کا گورنر تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرمزان نے سزا سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا اور کیوں؟ ہرمزان نے خلیفہ سے وعدہ لیا کہ جب تک وہ پانی نہیں پیے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور جب خلیفہ نے وعدہ کر لیا تو اس نے پانی گرا دیا۔ اس طرح اس نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ اسلام میں وعدہ خلافی نہیں کی جا سکتی، یعنی اسلام میں وعدے کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کو پتہ تھا کہ جو خلیفہ تھے وہ مسلمان ہیں، وہ ایک سچے مسلمان ہیں، اس لیے وہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو وہ اس کو سزا نہیں دیں گے، تو اس نے یہی طریقہ اختیار کیا، اس لیے اس نے اپنے جان بچا لی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے والے شخص کی ضمانت دی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے، اور اس شخص کا کیا انجام ہوا؟ اس شخص کو معاف کر دیا گیا، یعنی جو مقتول کے وارثین تھے، مقتول جو قتل ہونے والا انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور قاتل ہوتا ہے قتل کرنے والا، اور مقتول ہوتا ہے جو قتل ہوا ہو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ مقتول کے لواحقین، مقتول کے رشتہ دار جو تھے، یعنی جو اس کے بچے تھے، بیٹے تھے، انہوں نے اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نوجوانوں اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیوں فرمائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کے لیے دعا فرمائی کہ انہوں نے قتل کرنے والے شخص کو معاف کر دیا تھا، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس لیے دعا کی کہ ان کی ضمانت کی وجہ سے ایک انسانی جان بچ گئی، انہوں نے ضمانت دی کہ بھئی یہ نہیں آئے گا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ 4 سے 5 سطروں میں جواب دیں۔ اچھے معاشرے کے قیام کے لیے ایفاء عہد ضروری ہے، اور ویسے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وعدہ پورا کرو، قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اس سے کہ عباد والا جو سوال ہے بیٹے وہ ہے مل کر کرنے والا کام ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں یہ گروپنگ میں یہ کویشچن کو سالو کریں۔ الیکٹرانک میڈیا کے کسی ذریعے سے کوئی اخلاقی کہانی سنیں اور جماعت میں ساتھیوں کو اپنے الفاظ میں بتائیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کہانی، کوئی بھی سٹوری آپ سنا سکتے جس میں کوئی مورل لیسن ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی مورل لیسن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی ہمارے پاس جو چھٹا سوال ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور پھر ان حروف کی مدد سے ایک ایک نیا لفظ بنائیں، یعنی ہمارے پاس یہ ایک مثال دی گئی ہے، اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے، باقیوں کو بھی حل کرنا ہے۔ یہاں ہے اعتبار میں الف عین تے بے الف رے، یہ اس کے حروف ہیں، اور اس سے نیا لفظ بنا ہے عین بے الف رے تے عبارت۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک حرف اس میں استعمال نہیں کیا گیا، تو ہم جو نئے لفظ بنائیں گے تو اس میں بھی ہم کوئی حروف جو ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے حروف ہم استعمال کریں۔ بیٹے اس میں جو لفظ ہے جلاد، اس میں سب سے پہلے اس کے ہم لکھ لیتے ہیں اس کے حروف، تو یہ ہوگا ہمارے پاس جیم، یہ میں اس کو دوبارہ لکھتا ہوں، اس کے حروف ہوں گے بیٹا جی ہمارے پاس جیم، اس کے بعد لام، اس کے بعد بیٹا جی الف، اس کے بعد آ جائے گا دال، ٹھیک ہے بیٹے، یہ ہے جلاد۔ اس سے ہم بنا سکتے ہیں دجال، دجال آپ نے یہ نام سنا ہوگا، دجال، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے پانی کے جو حروف ہیں بیٹا جی وہ ہے پے، ٹھیک ہے، پھر ہے الف، پھر ہے نون، پھر ہے بیٹا جی چھوٹے یہ، ٹھیک ہے۔ پانی سے بنا سکتے ہیں ہم اپنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تلوار، تے لام، پھر آ جائے گا واؤ، پھر آ جائے گا الف، پھر آ جائے گا رے۔ تلوار سے بیٹے اب ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتوار، ٹھیک ہے، یہاں پہ 2 نقطے آئیں گے۔ اچھا زمین کا زے میم یہ اور نون، ٹھیک ہے۔ زمین سے ہم بنا سکتے ہیں بیٹا جی میزان، میزان، ٹھیک ہے، یہ لفظ بن گیا ہمارے پاس۔ اچھا اس کے بعد ہے شربت، یہ آ جائے گا جی ہمارے پاس شربت سے بیٹا اس کے حروف ہوں گے شین، اس کے بعد آ جائے گا رے،
اس کے بعد رہے گا بے، اس کے بعد رہے گا تے، ٹھیک ہے. شربت، تو شربت سے ہم لکھ سکتے ہیں جی، شربت سے بیٹا جی ہم لفظ بنا سکتے ہیں جو نیا، وہ لکھیں گے ہم اب تربت، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں، وہ ہے قواعد سیکھیں، یعنی یہ گرامر کا حصہ ہے. اس میں واوین کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کا تذکرہ میں پہلے بھی ایک سبق میں کر چکا ہوں. اس میں وضاحت دی گئی. اب دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. استاد صاحب نے کہا اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، یعنی استاد صاحب نے کہا، جیسے کہا ویسے ہی لکھا یہاں پہ. منوعن، منوعن کا مطلب ہوتا ہے ویسے کہ ویسے ہی، کوئی تبدیلی کیے بغیر وہ بات ویسے ہی آپ نے کہہ دی، ٹھیک ہے. امی جان نے باجی کو بتایا آج احمد دیر سے گھر آئے گا. جب کسی کا قول یا بات ہو بہو اسی کے انداز میں نقل کرنا مقصود ہو تو اسے واوین میں لکھا جاتا ہے. انگریزی میں بیٹا ہم اس کو انورٹڈ کوماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. میں ساتھ میں اکثر جو ہے وہ آپ کو انگریزی کے معاملات، یعنی انگریزی کے جو ریفرنس ہے وہ بھی دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے انگریزی کو، ٹھیک ہے، اور سمجھ بھی جلدی آ جاتی ہے بیٹے اور بیٹیوں کو اس سے، کیونکہ زیادہ وہ اس میں محنت کرتے ہیں اس مضمون میں. جیسے اوپر دیے ہوئے جملوں میں اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، آج احمد دیر سے آئے گا، استاد صاحب اور امی جان کی بات کو ہو بہو بیان کر رہے ہیں. دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر واوین کی علامت لگائیں، ٹھیک ہے. اب یہ جملے ہمیں کچھ دیے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے واوین کی علامت جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، یعنی واوین کا استعمال کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے بیٹا جی. سب سے پہلے ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی. تو بیٹا جی اب ہم نے اس میں کیا کہاں لکھنا ہے واوین کو؟ دیکھیں، اور ہم نے، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک میں جو قول ہے اس کو ویسے کا ویسا ہی ہمیں لکھنا ہے. تو یہاں پہ ہم نے واوین جو قول ہے اس کو. اسلم نے جواب دیا، جواب کیا دیا؟ میں خوب محنت سے پڑھوں گا. ہرمضان کہنے لگا، یہاں رہے گا جب تک میں پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہ کیا جائے، یہاں آئے گی یہ واوین. استاد صاحب نے پوچھا، کیا پوچھا بیٹے؟ سبق کس کس نے یاد کیا ہے؟ احمد نے جواب دیا، یہاں پہ واوین آئیں گے. سارا بولی، اس کے بعد کیا بولی؟ اس کا جو بول ہے وہ بہو ہم کیونکہ ویسے ہی لکھ رہے ہیں تو اس لیے وہاں پہ واوین کا استعمال کریں گے. تو بات آخر میں پھر دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ جو کسی کی بات کو ہو بہو، منوعن، منوعن کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی تبدیلی کے ویسے ہی بیان کرنا ہو تو اس کے لیے ہم واوین استعمال کرتے ہیں، یعنی انورٹڈ کوماز کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے مطابق سبق جو وعدہ کرو سو پورا کرو میں سے 5 اسم نکرہ اور 5 اسم معرفہ چن کر دی ہوئی جگہوں میں لکھیں. اسم معرفہ اور نکرہ کی تعریفیں آپ کو پتہ ہوں گی کہ اسم معرفہ جو ہیں وہ بیٹے خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، اور نکرہ جو ہے وہ عام شخص جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں. جیسے کہ اس میں اگر ہم اسم نکرہ کی بات کریں تو ملک لکھ سکتے ہیں ہم، اس کے بعد لکھ سکتے ہیں اگلا لفظ خلیفہ. کون سے خلیفہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہوگا. یہ یہاں پہ ایسے خلیفہ کے علاوہ ہم لکھ سکتے ہیں صحابی. ہمیں پتہ نہیں کون سے صحابی کی بات کی جا رہی ہے، عمر کی، ابو بکر کی، عثمان کی، یا اور جتنے بھی صحابی ہیں. تو صحابی کا مطلب جنرلائز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس کو انگریزی کے لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں ساتھ میں کوشش اس لیے کرتا ہوں کہ انگریزی کے لفظ نہ استعمال کیے رہیں کیونکہ عام زندگی میں یہ بڑے استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے غیر ارادی طور پہ میں استعمال کر لیتا ہوں. اس کے بعد بیٹا جی حاکم. حاکم کون سا حاکم ہمیں نہیں پتا، اس لیے یہ اسم نکرہ ہوگا. اس کے بعد ہے پوتا، ٹھیک ہے بیٹے. اچھا جی، اس کے بعد ہے بیٹا جی ایران. اسم معرفہ ہے، ایک خاص ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے. خلیفہ کی بات کی جائے تو خلیفہ میں ہم لکھ سکتے ہیں حضرت عمر. یہاں پہ لکھیں گے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے. صحابی جن کا نام آیا حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر، ٹھیک ہے، ابو ذر غفاری، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ. حاکم ہرمضان کا نام آیا تھا سبق میں، ٹھیک ہے، ہم ہرمضان لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور پوتے کی بات کی جائے تو دانش کا نام ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو سبق میں استعمال ہوا، ٹھیک ہے بیٹے.
इस तरह हमारा ये वाला सवाल भी हल हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलें तो ये है पढ़ें। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़कर नीचे पूछे गए सवालों के ज़बानी जवाब दें। हमें अपने वतन से मोहब्बत है, हम इसकी तरक्की के लिए दिल लगाकर मेहनत करेंगे, इसके परचम को सरबुलंद रखेंगे, हमारे लिए इसमें बसने वाले तमाम लोग काबिल एहतराम हैं। हमारे मुल्क की मिसाल एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानिंद है जिसके हर फूल की अपनी खुशबू, जुदा रंग और शनाख्त है, यानी पहचान है। हमारे लिए रंग, नस्ल, ज़बान की बुनियाद पर कोई ज़्यादा अहम या गैर अहम नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। हम अहद करते हैं कि हम अपने वतन की सालमियत यानी बाकी रहना, मुकम्मल रहना पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम तालिबे इल्म अपने वतन का मुस्तकबिल हैं, हम अपने वतन का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह भी कहना चाहिए आखिर पे हमें। सवालात हैं बेटा जी कुछ दिए, उनके जवाबात हमने इसी पैराग्राफ से मुतल्लिक देने हैं। हमें अपने वतन की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए? तो दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए। हमारे मुल्क की मिसाल किसकी मानिंद है? गुलदस्ते की मानिंद है बेटे, खूबसूरत गुलदस्ते की मानिंद। इस पैराग्राफ में किस बात का अहद किया गया है? ठीक है, अब वतन की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। बहसियत तालिबे इल्म आप अपने वतन का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं? बहसियत तालिबे इल्म हम पढ़ लिख कर जब मेहनत से पढ़ेंगे तो इल्म के मैदान में भी जो है वो काम होगा, और इसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे इसमें फील्ड्स हैं यानी जो दूसरे शोबे हैं उनमें भी हम अपना अहम किरदार अदा कर सकेंगे आने वाले वक्त में। यानी जितने भी शोबा जात हैं पढ़ने के बाद हम उनमें अपना हिस्सा डालेंगे तो यकीनन हमारा मुल्क जो है उसका नाम रोशन होगा। कुछ नया लिखे में कहा गया है, इफ़ा अहद के मौजू पर एक अखलाकी कहानी लिखें, इस कहानी का मुनासिब उन्वान और नतीजा भी लिखें। ये जो सबक पढ़ा है बेटे हमने इसी के बारे में पढ़ा, इफ़ा अहद के बारे में। इसमें 2 वाक़यात आपने पढ़े, उसमें से आप कोई वाक़या लिख सकते हैं। ठीक है, आओ करें काम। ये आखिरी सवाल है बेटे इस सबक का कि चार्ट के 2 दरख्त बनाने हैं, एक दरख्त पर पसंदीदा आदात और दूसरे दरख्त पर नापसंदीदा आदात की फहरिस्त बनाएं। बाद इन्हें सॉफ्ट बोर्ड पर लगाएं। सॉफ्ट बोर्ड या उसको पिन बोर्ड भी कहते हैं, तो वो लगाए जा सकते हैं। ठीक है, उस पे लगाने चाहिए ताकि और बेटे और बेटियों को भी, जैसे जो मेन एंट्रेंस पे आप सॉफ्ट बोर्ड लगा है तो आप उस पे लगाएं ताकि जो भी मैं एंट्रेंस को कहूँगा दाखिली दरवाज़ा, स्कूल का जो दाखिली दरवाज़ा है उस पे लगाएं ताकि जो भी बेटे और बेटियां स्कूल के अंदर दाखिल हों या जाएं बाहर तो उनको वो अच्छी बातें सीखने को मिलें और उनको उन बातों का भी पता होना चाहिए जिससे उन्होंने बचना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बेटे और बेटियों को भी फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। शुक्रिया।